بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج کی بڑی خبر جو کہ موضوع بن کے زیر بحث رہی ہر طرف، وہ ہے مریم نواز اور اس کے ہسبینڈ صفدر اعوان کی بریت۔ وہ بری ہو گئے اس کیس سے جس میں کہ ان کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی اور صفدر کو 1 سال کی غالباً سزا تھی، اور کیس وہی پاناما کا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ والا کیس تھا۔ میں سوچتا رہا اور مجھے یوں ذہن میں آتا تھا کہ آج اگر اس کو میں فتح کا دن سمجھوں، کیونکہ میں نے دیکھا پی ایم ایل این کے لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، ان کے کچھ لوگ، تو اس کو کس نظر سے فتح کا دن کہا جا سکتا ہے جو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں؟ تو میرے ذہن میں 2 ہی چیزیں آئیں۔ ایک تو کرپشن کی فتح، کہ کرپٹ مافیا ریاست سے زیادہ مضبوط، اور دوسرا گندی ویڈیوز کی فتح۔ گندی ویڈیوز جس کا کہ بارہا اعتراف کیا ہے مریم نواز نے، اس سے خدا جانے کس کس کے دل میں خوف بیٹھا ہوگا اور وہ کیا کیا ان کی خدمات انجام دیں گے۔ قصہ یہ ہے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، جو کہانی ایک وقت میں اسحاق ڈار صاحب نے لکھی تھی، یہ اپارٹمنٹ جو ہے یہ 1993 میں غالباً لیے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ موٹر وے جب بنی تو کورین کمپنی سے جو کک بیک لی گئی اس سے یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے۔ پھر اس پہ الراجی بینک سے اس زمانے میں قرضہ لیا گیا، یہی اپارٹمنٹ جو ہیں اس کے پاس گروی رکھے گئے، اور قرضہ جو تھا وہ استعمال کرنا تھا غالباً، اگر مجھے صحیح یاد ہے، چودھری شوگر مل کے لیے یا رمضان شوگر مل کے لیے، کسی شوگر مل کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ قرضہ واپس نہیں ہوا تو الراجی بینک انہوں نے کہا جی کہ ہم اپارٹمنٹ بیچیں گے، لیکن انہوں نے ان کو پہلے آفر کی کہ آپ پاکستان میں تمام ہم سے حقوق لے لیں اس کے حج عمرہ کے، اس سے پیسہ کمائیں جتنا مرضی اور قرضہ چھوڑ دیں، لیکن غالباً انہوں نے یہ تجویز نہیں قبول کی۔ پھر پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ منی لانڈرنگ ہوئی جس کے ذریعے رمضان شوگر مل، جو کہ یہاں پہ نقصان میں دکھائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو ٹیکس نہیں دے رہے تھے، کچھ نہیں، کہ جی آمدن ہے ہی نہیں، گھاٹے میں جا رہی ہے، تو وہ اس میں تو آمدن تھی نہیں، تو آپ اس کے ذریعے پیسہ تو باہر نہیں بھیج سکتے تھے، یا کہ دکھا ہی نہیں سکتے تھے کہ اس سے آپ نے پیسہ کمایا۔ لیکن وہ پیسہ پھر منی لانڈرنگ کر کے تو وہ بھجوایا گیا، اور پھر اس طرح وہ قرضہ وغیرہ سیٹل کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کام کے لیے، چونکہ یہ غلط کام کے ذریعے آپ نے یہ چیزیں لی تھیں، تو اس کے لیے جھوٹ کتنے بولے گئے۔ عدالت میں کہا گیا کہ 1996 میں یہ لیے تھے، اس کے جعلی ایفیڈیوٹ، قطری خط، کیلیبری فونٹ، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ واحد کیس تھا جس کے بارے میں بہت مستند مواد شواہد کے طور پہ اکٹھا کیا گیا، بہترین مفاد، اور وہ مواد اکٹھا کیا جب سپریم کورٹ نے ایک جے آئی ٹی بٹھائی۔ ساری دنیا نے اس جے آئی ٹی کے کام کو سراہا، کیونکہ انہوں نے 2-2.5 مہینے میں اتنا کچھ نکال کے سامنے رکھ دیا کہ اس کیس میں کسی کو بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شواہد سارے موجود تھے، لیکن آپ پھر دیکھیے نیب کی کرشمہ سازیاں۔ نیب میں جب یہ ریفرنس آیا، ان کو ریفرنس بنانا تو ثبوت تو سارے موجود تھے، انہوں نے ریفرنسز تیار کرنے تھے، انہوں نے ریفرنسز بھی بدنیتی کی بنیاد پہ تیار کیے، جس میں کہ کوئی نہ کوئی سکم چھوڑا، اور پھر انہی کے پاس شواہد تھے، وہ شواہد بھی نہ دیے۔ جب پہلی دفعہ یہ کیس، یہ سزا کا قصہ آیا، تو پھر جج ارشد ملک کے خلاف ویڈیو استعمال ہوئی،
اس بیچارے کو ذلیل و خوار کیا. میں جہاں تک مجھے اندازہ ہے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اس کے بارے میں انسان کیا کہے، لیکن اس نے ان سے پیسہ لیا اور پیسے لے کے اس نے یہ کام کیا کہ جو کیس بالکل 16 آنے یا 100% جس پہ سزا تھی ہو سکتی اس میں بری کر دیا، اور جس میں کوئی تھوڑے بہت کمی بیشی تھی اس میں سزا دی، تاکہ ان کو کہا کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں، وہاں سے بری ہو جائیں گے. لیکن اس میں سارے کھیل میں تعاون ضرورت تھی ہمارے محترم نیب کی. نیب کے پچھلے چیئرمین محترم جسٹس جاوید اقبال صاحب، آپ ان کا دیکھ لیں، ان کی ویڈیوز کا بھی مسئلہ تھا. آپ دیکھیں کہ ایک بھی میگا کرپشن کیس ان کے دور میں نہیں فیصلہ ہوا اور نہ ہی لڑا گیا. انہی کے دور میں جج ارشد ملک کے فیصلے کے خلاف جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی اور پھر سپریم کورٹ تک گئی ایک اپیل جو ضمانت کے لیے تھی، جس میں مریم کو بھی ضمانت ملی، اس میں جج صاحب نے سوال کیا جو پروسیکیوٹر تھے ان سے کہ ان اپارٹمنٹس کی قیمت کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. جبکہ اسی کیس کے اختتام پہ جب ارشد ملک سے سزا ہوئی تو میڈیا پہ ارشد شریف نے اور لوگوں نے جی آئی ٹی کے کاغذوں میں سے ہی جو نیب کے پاس پڑے ہوئے تھے ان میں سے وہ سارا کچھ نکال کے دکھایا جو جج مانگ رہے تھے، جو عدالت مانگ رہی تھی اور پروسیکیوٹر کہتے تھے جی گوگل کر کے دیکھ لیں. وہ سارا کچھ ان کے کاغذات میں موجود تھا، لیکن انہوں نے بدنیتی کی وجہ سے نہیں دکھایا. یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہر دفعہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے دونوں سائیڈ، حکومت اور اپوزیشن، کہ نیب کا چیئرمین ہم خود اپنی اتفاق رائے سے لگائیں گے، یعنی دونوں کرپٹ پارٹیاں اپنی اتفاق رائے سے وہ لگائیں گے جو ان کا خدمت کار ہو، جو ان کے لیے سارے کام کرے. اب یہ تو اس میں تو پی ٹی آئی کا تو کوئی رول ہی نہیں، جو اب ہیں نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے بہت قریب ہیں. انہی کو یہاں پہ نیب کا چیئرمین لگایا گیا. اور جب آ گیا قصہ تو آج بھی وہاں پہ یہی ہوا کہ کوئی، یعنی نیب کا جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ تو پیش ہی نہیں ہوئے، اور جو عام آدمی کسی کو جا کے وہاں پہ کھڑا کر دیا، اس نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں. تو عدالت کے لیے کام بڑا آسان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نیب نے شواہد ہی نہیں دیے، تو لہٰذا جب ثبوت آپ نہیں لے کے آتے تو پھر آپ کس بات کی سزا مانگ رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز پہ بڑا حیران ہوں، جب یہ کیس بنا تھا، اب تو شاید قوانین انہوں نے بدل لیے ہیں، جو کہ ابھی آ کے جب شہباز شریف کو حکومت ملی ہے تو اس کے بعد آتے ہی جو انہوں نے واردات کی اس میں انہوں نے نیب کے قوانین بدل دیے. اس میں جو شواہد ہیں وہ اب اس کی ذمہ داری نیب پہ چلے گی کہ وہ لے کے آئیں گے. لیکن جب پاناما کا کیس چلا تھا تو نیب کے قوانین یہ کہتے تھے کہ جب آپ کے اثاثے پتہ لگ جائیں کہ یہ آپ کی آمدن سے زیادہ ہے اور آپ تسلیم بھی کر لیں کہ یہ میرے ہی اثاثے ہیں، تو پھر آپ نے ان اثاثوں کو خریدنے میں جو پیسہ استعمال کیا ہے اس کی منی ٹریل آپ نے دینی ہوگی. اب آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ آج دن تک اتنے سال گزرنے کے بعد 4 سال 5 سال گزر گئے، منی ٹریل نہیں دے سکے میاں صاحب. جو انہوں نے تقریر کی تھی ٹیلی ویژن پہ اور پھر پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سارے شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، ہمیں کس بات کی فکر ہے. وہ کدھر گئے ثبوت؟ اور آج مریم کا کوئی لنک نہیں، جی مریم کا تو لنک ہی کوئی نہیں ہے اس سے، تو وہ بری ہو گئیں. تو کدھر گئے وہ حسن نواز کا انٹرویو جس میں اس نے کہا تھا کہ اس کی جو اس کے فائنینشیل بینیفیشری ہیں وہ میری بہن ہے مریم. صرف اگر ان کے بیانات کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر چیز موجود ہے، سارے ثبوت موجود ہیں، کوئی ایسی ایمبیگوٹی کہیں نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ لٹ رہا تھا، لٹا اور لٹ رہا ہے آج بھی.
اور کوئی پوچھنے والا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو واضح ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے لٹے ہوئے مال کو جائز قرار دے دیا یا اس لٹے ہوئے مال کو واپس لانے کی بجائے لوٹنے والے کی فیور کر دی، اس کے حوالے کر دیا، انہوں نے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کسی بھی صورت میں وہ ملک کے وفادار نہیں کہلا سکتے۔ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ آپ کا اپنا پیسہ ہو، آپ معاف کریں 100 دفعہ۔ آج میں سن رہا تھا اور بہت دفعہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس نے سائیکل چوری کیا تھا یا جس نے کوئی چھوٹی موٹی چیز چوری کر لی، بھینس چوری کر لی، وہ جیلوں میں کیوں پڑے ہوئے، ان کو بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، وہ نہیں چھوڑے جا سکتے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر میری بھینس چوری کی تو وہ میرا مجرم ہو گیا اور اس کو سزا مل رہی۔ یہاں تو معافی ہم ان کو دے رہے ہیں جو پاکستان کے مجرم ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اپنی چیز پہ تو ایک آنا نہیں کو چھوڑنے کو تیار۔ اگر آج آپ انہی کی کسی کی چیز کو چوری ہو جائے، وہ لے جائے، تو چور پکڑا بھی جائے گا، چور کو سزا بھی ہوگی اور چھڑوا بھی کوئی نہیں سکے گا۔ وہ مریم نواز کی چیز اٹھائی ہو، شہباز شریف کی اٹھائی ہو یا نواز شریف صاحب کی اٹھائی ہو کوئی چیز، چور پکڑا بھی جائے گا فوری طور پہ اور سزا بھی ہوگی اور ان کو چھڑوا بھی کوئی نہیں سکے گا۔ پکڑے وہ جاتے ہیں جو آپ کی میری چھوٹی موٹی چوری کرتے ہیں، لیکن پاکستان کو لوٹنے والے کو تو تحفظ حاصل ہے ہر طرح کا۔ لہذا یہ ہے وہ فرق جو کہ ہمیں سمجھنا ہے۔ جیلوں میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے چھوٹا موٹا چوری کی، آپ کی میری کسی دکاندار کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کو نوچنے والے، لوٹنے والے، وہ سب محفوظ ہیں۔ سو مٹھائیاں بٹیں، خوشیاں منائیں، لیکن میرے لیے آج سیاہ دن ہے، دکھ کا دن ہے، افسوس کا دن ہے، پریشانی اور ذہنی تکلیف کا دن ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔